اللہم صلی علی محمد و آل محمد چند اشعار شہید ثالث علیہ الرحمہ سے متعلق سماعت فرما لیں۔ جو اس مزار پہ آ کر شمع جلائے گا، جو اس مزار پہ آ کر شمع جلائے گا، جو اس مزار پہ آ کر شمع جلائے گا، جو اس مزار پہ آ کر شمع جلائے گا، ستارہ بن کے زمانے میں جگمگائے گا، ستارہ بن کے زمانے میں جگمگائے گا۔ اور کسے خبر تھی کہ ہے در کا چاہنے والا، کسے خبر تھی کہ ہے در کا چاہنے والا، زمین ہند پہ یہ معجزہ دکھائے گا، زمین ہند پہ یہ معجزہ دکھائے گا۔ اور چراغ جس نے جلایا شہید کے در پر، چراغ جس نے جلایا شہید کے در پر، اسے کبھی بھی اندھیرا نہیں ستائے گا، اسے کبھی بھی اندھیرا نہیں ستائے گا۔ اور سمجھ گیا ہے جو ذات شہید ثالث کو، سمجھ گیا ہے جو ذات شہید ثالث کو، قسم خدا کی وہ تا عمر مسکرائے گا، قسم خدا کی وہ تا عمر مسکرائے گا۔ اور کسی بھی فرقے کا انسان ہو چاہنے والا، کسی بھی فرقے کا انسان ہو چاہنے والا، در شہید سے وہ فیض لے کے جائے گا، در شہید سے وہ فیض لے کے جائے گا۔ اور دل و دماغ میں جس نے بسا لیا ان کو، دل و دماغ میں جس نے بسا لیا ان کو، وہ راہ راز سے ہرگز نہ ڈگمگائے گا، وہ راہ راز سے ہرگز نہ ڈگمگائے گا۔ اور مٹانے والے تہہ تیغ ہو گئے میثم، مٹانے والے تہہ تیغ ہو گئے میثم، یہ نور حق ہے زمانے میں جگمگائے گا، یہ نور حق ہے زمانے میں جگمگائے گا، ستارہ بن کے زمانے میں جگمگائے گا۔ نعرہ صلوات۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فدا اس پار سلامی ہے جس کا نام حسین، میرا معین میرا آقا میرا امام، میرا معین میرا آقا میرا امام حسین،
صبا کو بھیج کے روزے پکڑ رہا ہوں، دعا کرے قبول الہی میرا سلام کرے قبول الہی میرا سلام جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام، تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام، حسین سنانا ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا، رسول کا ہو نواسا ہے میرا، رسول کا ہو نواسا ہے میرا نام، نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام، چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام، میری کچھ اور تمنا نہیں ہے اے آصف، یہ آرزو ہے بنا لے مجھے غلام، یہ آرزو ہے بنا لے مجھے غلام، حسین فدا ہوں سے آج جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت بنا کا، خاک اڑے حال یہ تھا بارگاہ کا، بھائی تینے رفیق نا وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی، دو بہنیں رونے والی تھی اور حسین تھے، ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو عشق بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داغ اٹھا، اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ، پیری میں آہا ٹھوکرے کھانے کو رہ، بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال لے، اتنا نہیں کوئی کہ گرو، اتنا نہیں کوئی کہ گرو، عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ، پھوکتا ہے قلب جل رہے سب جگر کے گھاؤ، چھڑکو میری زرہ پجو پانی کہیں سے پاؤ، چلتے ہوئے عدم کے مسافر، غفلت کی تم کو نیند ہے، شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے، میری طرح کسی کو نہ بے کر،
سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے، تیروں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے۔ شان تھے ناوکوں کا نشان، شان تھے ناوکوں کا نشان، مظلوم کا وہ پرچیا کھانا ہزار ہے۔ ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پر، کیا وقت پڑ گیا، کیا وقت پڑ گیا تھا تمہارا حسین۔ فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر، ہائے ہائے میرے خزادے کا کٹتا ہے تن سے سر، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نوگر، خیمے سے نکلی یا بچوں کو چھوڑ، ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بہن سے، گر گر کے دوڑتی تھی، گر گر کے دوڑتی تھی کہ ملو حسین، شاہ کے کرہانے کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہن پا، دیکھا بہنے کرتے ہوئے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرد، غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا، اٹھی تو دیکھا نیزے پر، اٹھی تو دیکھا نیزے پر اپنے بھائی کا، اولا میں بات کرتے ہوئے سبھی حضرات سے ایک بار پھر گزارش گزاروں کے پڑھچالہ پر تشریف لے آئے، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیجئے یہ تھا مجلس کا پہلا جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، آئیے مجلس سے دوسرے جز کا آغاز کیا جائے کہ سب عبادت کے طلبگار یہاں بیٹھے ہیں، سب عبادت کے طلبگار یہاں بیٹھے ہیں، اور حب حیدر میں وفادار یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک انسان کی زبان کاٹی کی جانے تو ہے، دیکھ لے کتنے صنعتکار یہاں بیٹھے ہیں، دیکھ لے کتنے صنعتکار یہاں بیٹھے ہیں۔ آئیے اگر انہی اشعار کے بعد اب میں ناری کلام علی رضا صاحب سے جو ممبر پہ تشریف لائیں اور باقاعدہ امامت میں نذرانے اندر پیش کریں۔ ایک نعرہ سلام۔ تھوڑا سا ادھر تشریف لیا اون نہیں ہے بارہ دیگر نعرے سلوات۔ ایک اور بلند ترین نعرے سلوات۔ چار مصرے سرکار باب الہوائی جی کہ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں اضافہ ہو گیا کہ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا،
ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا، تو صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے اور ظالم یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے اور ظالم یہ بطور خاص چوتھا حصہ توجہ کا طالب ہوں کہ جری ہے سویا ہوا جری۔ عظمت آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک مطلب 2-3 شعر اختصار کے ساتھ کہ حر کی جب تقدیر سوئے کربلا چلنے لگی، حر کی جب تقدیر سوئے کربلا چلنے لگی، کھل گئے جنت کے دروازے ہوا چلنے لگی۔ حر کی جب تقدیر سوئے کربلا چلنے لگی، کھل گئے جنت کے دروازے ہوا چلنے لگی۔ نظام بھائی، کھل گئے جنت کے دروازے ہوا چلنے لگی، تو پیچھے پیچھے بھیک لینے کے لیے عباس سے اپنے ہاتھوں میں لیے کاسا وفا چلنے لگی۔ پیچھے پیچھے بھیک لینے کے لیے عباس سے اپنے ہاتھوں میں لیے کاسا وفا چلنے لگی۔ اور یہ شعر توجہ کا طالب بطور خاص قبلہ، بطور خاص کہ شہزادی کونین سے کس سبب سے عداوت رکھی جاتی ہے، بطور خاص کہ حر کی جب تقدیر سوئے کربلا چلنے لگی، کھل گئے جنت کے دروازے ہوا چلنے لگی، پیچھے پیچھے بھیک لینے کے لیے عباس سے اپنے ہاتھوں میں لیے کاسا وفا چلنے لگی، تو بغض بیٹی سے نہیں، بغض ہے اس بات سے، بغض بیٹی سے نہیں، بغض بیٹی سے نہیں، بغض ہے اس بات سے، فاطمہ زہرا سے نسل مصطفیٰ چلنے لگی۔ بغض بیٹی سے نہیں، بغض ہے اس بات سے، فاطمہ زہرا سے نسل مصطفیٰ چلنے لگی، تو ذوالفقار حیدری سا فن کہاں مل پائے گا، رک گئی مومن ملا کافر ملا چلنے لگی، رک گئی۔ حضرات یہ تھے علی رضا صاحب جو بھی آپ کے سامنے اچھا پیش کر رہے تھے۔ آئیے مولانا کی آمد کے لیے چار نظریں سماعت کروا لیں کہ جس کو کبھی ہوئی نہ محبت حسین سے، جس کو کبھی ہوئی نہ محبت حسین سے، کس منہ سے لینے جائے گا جنت حسین سے، اور قرآن پڑھنا بعد میں اے حافظ قرآن پہلے تو جا کے سی تلاوت حسین سے، پہلے تو جا کے سی تلاوت حسین سے۔ آئیے انہیں اشعار کے بعد اب میں بسطہ کا حسن اکرام گزارش کر رہا ہوں خطیب علی محمد علی جناب مولانا فیض مشہدی صاحب کی بلا سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنی بصیرت کو تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک نعرہ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ فاتحہ۔ صلی اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا صلوات پر محمد و آل محمد۔ گزارش ہے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم علامہ آیت اللہ قاضی سید نور اللہ شستری صاحب آل اللہ مقامہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و آل محمد۔ آج کی تاریخ 18 جمادی الاخری یہ اس عظیم عالم کے رحلت اور شہادت کی تاریخ ہے جن کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس دن ان کی قبر کے اوپر بارگاہ میں اللہ نے حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا، اور اسی مناسبت سے مجالس عزا جن کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ اور ابھی مقدمتاً چند باتیں ہیں، اس کے بعد آپ مکمل ایک علمی مجلس برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا فیض عباس صاحب قبلہ سے خطاب فرمائیں گے۔ چونکہ تاخیر بھی ہوئی ہے لہذا کوشش ہوگی کہ اس کو بھی کسی حد تک زیادہ دیر نہ ہو اور وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ چند باتیں مناسبتوں کے مد نظر بیان کرنے کی کوشش ہوگی، چونکہ آج کی جو عرض کیا شہادت کی تاریخ ہے قاضی صاحب نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ کی، اور آنے والی یہ بھی برسوں کی تاریخ یہ بھی صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین شہیدہ راہ ولایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ بھی ہے، لہذا کوشش ہوگی مناسبتوں کے مد نظر چند باتیں بیان ہوں اور انشاءاللہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے، اور جس میں تبلیغ کا تذکرہ ہے، پیغام الہی کو پہنچانے کی بات ہے، اور قرآن نے اعلان کیا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ بھی اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ لوگ صرف ویخشون اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ ان کے دل میں کسی کا نہ ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ خشیت ہوتی ہے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چونکہ پیغام الہی پہنچانے کی بات ہے، خود جس پیغام کا تذکرہ ہے اس کے لیے وہ مشہور آیت بھی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا جا چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے۔ اور پھر وہیں پیغمبر نے ہی یہی جملہ فرمایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب الوالد الولد، یعنی خود نبی اعظم کی بھی حدیث اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ، جس میں یا ایھا الرسول بلغ کہا تھا کہ پہنچا دیجئے، تو پیغمبر نے پہنچانے کے بعد یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ جو بھی موجود ہے وہ آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچاتا رہے۔ مسئلہ اسی پیغام کے پہنچانے کا تھا، وہ پیغام تھا پیغام ولایت، وہ پیغام تھا پیغام امامت، وہ پیغام تھا پیغام ہدایت، وہ پیغام تھا تمام انبیاء کی زحمتوں کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا انتظام، وہ پیغام تھا کہ کون سا ایسا راستہ ہے، کون سی ایسی ذات ہے جس کے ذریعے سے یہ عالم بشریت ہدایت حاصل کر سکتی ہے، نجات حاصل کر سکتی ہے، کون سا ایسا راستہ ہے جس راستے پر چل کر دنیا
اپنی دنیا اور آخرت کو بنا سکتی ہے، وہ راستہ وہ تھا جو اللہ نے غدیر کے میدان میں نبی اعظم کے ذریعے سے مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں بطور نمونہ کائنات کے سامنے پیش کیا کہ یہ سلسلہ وہ ہے جس سلسلے کو اگر انسانیت پہچان لے تو اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتی ہے، آخرت کو بھی۔ جس خالق نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اسی خالق نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے پیغام دنیا تک پہنچایا، ایک راستہ دنیا کے سامنے دکھایا۔ اسی پیغام اور راستے کی حفاظت کے لیے پھر نبی خاتم کے بعد سے قیامت تک کے لیے جس نظام کا اور جس سسٹم کا انتظام ہوا اسے ہم لوگ نظام ولایت کہتے ہیں۔ یہ نظام ولایت کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام کا نام تھا، ایک مکمل سسٹم ہے جو 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو بچانے والا ہے اور نبی آخر سے لے کر قیامت تک لوگوں کو خدا سے جوڑنے والا ہے، لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ اور یہ کسی فرقے سے مخصوص نہیں ہے، کسی مسلک سے مخصوص نہیں ہے، کسی گروہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام عالم بشریت سے مخصوص ہے کہ جو بھی چاہتا ہے ہدایت حاصل کرے، جو بھی چاہتا ہے کامیابی حاصل کرے، جو بھی چاہتا ہے نجات حاصل کرے، وہ اس نظام سے وابستہ ہو جائے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ ہماری شاید کوتاہ فکری ہو کہ ہم ولایت کو ایک محدود دائرے میں دیکھتے ہوں۔ ولایت کسی محدود دائرے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک الہی نظام کا نام ہے جو عالم بشریت کو دنیا میں بھی نجات کا راستہ دکھاتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی اور نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی لیے اس ولایت کی عظمت ہی کی بنیاد پر تاریخ میں سب سے پہلی ذات جسے ہم لوگ صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں، یعنی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ اس ذات گرامی نے تمام عظمتوں کے ساتھ، فضیلتوں کے ساتھ، یعنی جس کے ولادت کے لیے بھی اللہ نے خصوصی اہتمام کیا تھا کہ نبی کریم جیسی ذات کو اگر دنیا میں بھیجنا ہوا تو اس کے لیے اللہ نے پاک و پاکیزہ اسلاب و ارحام کو ذریعہ بنایا تھا، موحدین کو ذریعہ بنایا تھا۔ لیکن جب حضرت زہرا جیسے وجود کو دنیا میں بھیجنا ہوا تو وہاں انبیاء کو بھی ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ نبی اعظم کو معراج پر بلا کر جنت کا پھل عطا کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے حضرت زہرا کا وجود کائنات میں ہوا ہے۔ اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا اس ذریعے سے پہچانے کہ فاطمہ زہرا کون ہے، نبی کی بیٹی کون ہے، صدیقہ طاہرہ کی عظمت کون ہے۔ لہذا اس صدیقہ طاہرہ نے اپنی تمام عظمتوں کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے جو قربانی پیش کی ہے، یہ قربانی پیش کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے ایسی عظیم خاتون جام شہادت نوش کر رہی ہو، اس مشن کو تم اپنی ناقص نگاہوں سے نہ دیکھو، بلکہ بنت نبی کی شہادت کے ذریعے سے دیکھو۔ تب معلوم ہوگا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، تب معلوم ہوگا نظام الہی کسے کہا جاتا ہے، تب معلوم ہوگا پیغام الہی کسے کہتے ہیں۔ پہلے ہم حضرت زہرا کی عظمتوں کو پہچانیں، پھر ان کی شہادت کو سمجھیں، تب معلوم ہوگا کہ غدیر میں کون سا اعلان کیا گیا تھا، تب معلوم ہوگا غدیر میں کس کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا، تب معلوم ہوگا اس ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ورنہ صرف زبان سے لفظ ولایت کو ادا کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو حضرت صدیقہ طاہرہ نے پیغام دیا، ولایت کو تم معمولی چیز نہ سمجھو، ولایت کو بہت ہلکا نہ سمجھو، ولایت کو اپنے مزاج کے مطابق کوئی چیز قرار نہ دو، بلکہ آؤ ہمارے ذریعے سے ولایت کو سمجھو، ہماری قربانیوں سے ولایت کو سمجھو، ہماری شہادت سے ولایت کو سمجھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ نظام ہے جو دنیا کے ہر انسان کو کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، یہی وہ نظام ہے جو دنیا کے ہر انسان کو نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا جو راستہ صدیقہ طاہرہ نے پیش کیا تھا اسی راستے پر الحمدللہ ہمارے ہاں ائمہ اطہار نے بھی قدم رکھا ہے، اور اسی راستے پر آ کر قربانیاں دی ہیں کہ دنیا کے سامنے اس ولایت کی عظمت کو، اس نظام کی عظمت کو بتاتے رہے۔ چونکہ وہ خود ولی تھے، ان کے ساتھ آنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ایسے افراد ہر دور میں رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس نظام کی حفاظت کی ہے، اس ولایت کی حفاظت کی ہے۔ اور ان میں جو آج ہمارے لیے سر فہرست قربانیاں دینے والے ہیں یہی ہمارے علماء کرام ہیں، یہی ہمارے علماء اعظام ہیں، یہی مراجع تقلید ہیں، یہی فقہاء اہل بیت ہیں۔
جنہوں نے صدیقہ طاہرہ کے راستے پر چلتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا لیکن ولایت میں آنچ نہیں آنے دی ہے، جنہوں نے حضرت زہرا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کو ولایت کی عظمت سے آشنا کیا ہے۔ یہ 1200 سال کا تقریباً غیبت کبریٰ کا زمانہ ہمارے ہاں ایسے ہی علماء اور فقہاء اور مراجع تھے جنہوں نے خون جگر پیا ہے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن نہ تو دین الہی پر آنچ آنے دی ہے، نہ ولایت اہل بیت پر آنچ آنے دی ہے، بلکہ دنیا والوں کو صحیح ولایت سے آشنا کیا ہے۔ ہم پہلے ایسے علماء کی عظمتوں سے آشنا ہوں تب معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ایسے علماء کی شہادتوں کو دیکھیں تب معلوم ہوتا ہے کہ نظام ولایت کسے کہا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر ولایت کا تذکرہ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دشمنوں کے نرغے میں جام شہادت پی کر ولایت کو پہنچا کر ولایت کی حفاظت کر لینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم آئیں پہلے ولایت کی عظمت کو سمجھیں تب معلوم ہوگا جن لوگوں نے ولایت کی حفاظت کی ہے ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ دنیا نے اگر امیر المومنین کی عظمت کو نہ پہچانا اس کا سبب یہ تھا کہ دنیا نے ولایت کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ دنیا والوں نے اگر حضرت زہرا کی عظمت کو نہیں پہچانا اس کا سبب یہی تھا کہ دنیا والوں کو نہیں معلوم تھا کہ ولایت کیا چیز ہے۔ کاش نبی کے ساتھ بیٹھنے والوں نے عظمت ولایت کو سمجھ لیا ہوتا تو علی ابن ابی طالب کی عظمت سے بھی آشنا ہو گئے ہوتے اور حضرت زہرا کی عظمت سے بھی آشنا ہو گئے ہوتے، اور حضرت زہرا نے اسی لیے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ دنیا اس ولایت کو معمولی نہ سمجھے۔ ذرا سے ولایت کے سلسلے میں کوتاہیوں کے انجام کیا کیا ہوا کرتے ہیں یہ حضرت زہرا نے قربانی دے کر پیغام دیا ہے۔ دیکھنے میں تو ہو سکتا ہے 2-4 لوگ کوتاہی کر رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان 2-4 کی کوتاہیوں کی وجہ سے انجام انتہائی خطرناک سامنے آ رہے ہوں۔ یہ حضرت زہرا کی نظر میں یہ 2-3 منافق سامنے نہیں تھے، حضرت زہرا کی نظر میں یہ 2-3 دشمنان دین ہی سامنے نہیں تھے، حضرت صدیقہ طاہرہ کی نظر میں یہ 2-3 اس دور کے بدترین افراد نگاہوں کے سامنے نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والا انحراف حضرت زہرا کی نگاہوں میں تھا۔ جانتی تھی بنت نبی کہ اگر آج انحراف ہو گیا تو اس کا انجام قیامت تک سامنے آتا رہے گا، لہذا اس بی بی دو عالم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو یہ بھی درس دیا ہے کہ اگر ہدایت کو سمجھنا ہے، اگر نجات کو سمجھنا ہے، اگر کامیابی کو سمجھنا ہے تو آؤ آل محمد کے ذریعے سے سمجھو، اگر اسلام کی عظمتوں سے آشنا ہونا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے سمجھو۔ بنت نبی جانتی تھی کہ اگر غلط لوگوں نے اسلام کے نام پر اپنے سلسلے میں بعض چیزوں کو نہ سمجھا یا غلط لوگوں نے اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی، غلط لوگوں نے اسلام کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی کوشش کی، تو یہ تو غلط راستے پر ہے ہی، ان کی غلطیوں کی بنیاد پر اسلام بھی بدنام ہوگا، اسلام کے اوپر بھی لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے گا۔ آج اگر بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں اسلام کے سلسلے میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، آج اگر اسلام کے سلسلے میں لوگوں کو غلط فہمیوں کا موقع ملا ہے، آج اگر اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے، یقیناً اس میں دشمنان اہل بیت کی سازشیں ہیں، دشمنان اہل بیت کی کوششیں ہیں، لیکن کچھ ایسے اسلام کو نہ سمجھ پانے والے افراد بھی ہیں جنہوں نے غلط اسلام کی تفسیر پیش کی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو اسلام کے خلاف موقع ملا ہے۔ اور یہی تو حضرت زہرا اور ان جیسے علماء نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ سب سے پہلا فریضہ کسی چیز کو پہچاننے کا صحیح راستے کو پہچاننا ہوا کرتا ہے، صحیح افراد کو پہچاننا ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم اسلام کا پیغام دے کر تو دنیا تک چلے گئے، لیکن صرف نبی کے اسلام کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پہلی ذمہ داری ہے دنیا کو یہ طے کرنا ہوگا کون ہے جو نبی کریم تک پہنچا سکتا ہے، کون ہے جو نبی کریم کے اسلام تک پہنچا سکتا ہے، کون ہے جو نبی کریم کے اسلام کی صحیح تفسیر کر سکتا ہے۔ ورنہ حضرت زہرا نے جام شہادت نوش کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ اگر دعوی اسلام کرنے والوں سے تم اسلام کو لینے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں دہشت گردی والا اسلام دکھائی دے رہا ہو، لیکن حقیقی محافظین اسلام سے اسلام کو لوگے تب معلوم ہوگا اسلام کس امن و امان والے دین کو کہتے ہیں۔ حقیقی محافظ دین سے اسلام کو لے گو، حقیقی اولیاء اسلام سے دین کو لوگے، حقیقی علی اور حسین جیسے افراد سے آ کر اسلام کو لوگے تب معلوم ہوگا اسلام تو امن و امان والے دین کو کہتے ہیں، اسلام تو امن و چین دینے والے دین کو کہا جاتا ہے، اسلام تو ہمدردی والے دین کو کہا جاتا ہے۔ اسلام کا تو پیغام ہی یہ ہے کہ تم خود سالم رہو، سماج کو سالمیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دو۔ اسلام تو صاف صاف کہتا ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمات کا نام اسلام اسی لیے رکھا ہے کہ کم از کم نام ہی سے دنیا کو غلط فہمیوں کا موقع نہ ملے، کہ جہاں نام سے اسلام ہو، یعنی جو دین صرف سلامتی کی بات کرتا ہو، جو سلامتی کا
کا پیغام دیتا ہو، جو امن و امان کا پیغام دیتا ہو۔ یعنی دنیا کا یہی وہ دین ہے کہ جو دنیا میں سلامتی کا اپنے نام کے ذریعے سے پیغام دے کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم ہی تو دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ہی تو ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری بنیاد ہی عدالت کے اوپر ہے۔ یعنی اس دین میں ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اس دین میں ناانصافی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وہ دین ہے جو دنیا سے ہر طریقے کے ناانصافی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ یہی وہ دین ہے جو کہتا ہے ہر انسان کو انسان بن کر دنیا میں اپنے حقوق کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ یہی وہ دین ہے جو کہتا ہے ہر انسان کو اس کی انسانیت کی بنیاد پر آزادی کا حق ہے، ہر انسان کو سانس لینے کا حق ہے۔ لیکن اتنا یقین ہے حضرت زہرا نے قربانی دے کر پیغام دے دیا۔ اس سچے اسلام تک پہنچنے کے لیے پہلے سچے رہنما کا پہچاننا ضروری ہے، ورنہ اگر انسان جھوٹے رہنماؤں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر خود بھی غلط فہمی کا شکار ہوتا اور غلط دین کو اسلام سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے حضرت زہرا نے پیغام دیا، سب سے پہلے آؤ صحیح افراد کو پہچانو تاکہ تمہیں صحیح پیغام مل سکے۔ لہذا اپنے درمیان بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر کوئی صحیح بات حاصل کرنا ہے، صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے، صحیح دین تک پہنچنا ہے، صحیح ولایت تک پہنچنا ہے، تو صحیح ولایت اسی وقت ملتی ہے جب صحیح افراد کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ یہ صرف حضرت زہرا کا نام لے لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے میں اپنے درمیان ہمیں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کن افراد کو ہم نے دین تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر شہید صالح جیسے بہترین اور حق علماء کو ہم ذریعہ بنائیں گے تبھی ہمیں صحیح ولایت مل سکتی ہے، ورنہ خالی زبان سے ولایت کا نام لے لینے والوں سے نہ تو ولایت سمجھ میں آ سکتی ہے نہ مولا سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ قابل غور چیز ہے کہ کون ہے جس نے صحیح راستے کو بتایا ہے، صحیح پیغام کو پہنچایا ہے۔ اور اس 1200 سال تقریباً جو غیبت کا زمانہ ہے، غیبت صغرا سے دور شروع ہوا ہے۔ البتہ غیبت صغرا میں 4 ہمارے نواب رہے ہیں، نواب اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن کا رابطہ امام سے تھا۔ لیکن اس کے بعد سے جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر ایسے علماء دین نہ ہوتے، علماء حقہ نہ ہوتے، مجتہدین کرام نہ ہوتے تو آج ہم لوگوں تک غدیر و ولایت پہنچ جاتی آسان نہیں تھا۔ یہ آج اگر ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس ولایت ہے، تو پہلے مرحلے میں اگر نبی کریم کا احسان ہے، دوسرے مرحلے میں اگر صدیقہ طاہرہ کا احسان ہے، پھر آل محمد کا احسان ہے، تو غیبت کے زمانے میں ایسے علماء کا احسان ہے جنہوں نے خون جگر پی کر ہم کو ولایت سے آشنا کیا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء کی قدر کریں، ایسے علماء کی عظمتوں کو پہچانیں۔ چند کلمات اس عظیم عالم کے سلسلے میں بھی، چونکہ آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے، عشق اہل بیت کی بنیاد پر دین حق کو پہنچانے کی فریضے ادا کرنے کی بنیاد پر انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ یعنی جو وجہ حضرت زہرا کی شہادت کی تھی وہی وجہ اس طرح کے علماء کی۔ یعنی ان لوگوں کے اعتبار سے کہا جائے کہ ان لوگوں کی نظر میں جو بنت نبی کا جرم تھا وہی ایسے علماء کا جرم بن گیا ان لوگوں کی نگاہوں میں۔ بنت نبی کا جرم ان لوگوں کی نگاہوں میں کیا تھا؟ یعنی اگر امیر المومنین کا دفاع نہ کرتی تو یہ لوگ مقابل پہ نہ آتے، اگر پیغمبر کے صحیح اسلام کی حفاظت کا فریضہ ادا نہ کرتی تو قتل نہ کی جاتی، اگر غلط لوگوں سے اسلام کی حفاظت نہ کرتی تو پھر شہید نہ کی جاتی۔ بنت نبی کا مقصد یہ تھا کہ صحیح دین باقی رہے، صحیح اسلام باقی رہے، صحیح پیغام باقی رہے، اور صحیح لوگوں سے لوگ اسلام کو لے رہے، غلط لوگ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ اور یہی فریضہ اس طرح کے علماء نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی ہر دور میں دین حقہ کی عبادت کی ہے۔ عظیم عالم ہیں، بہرحال آپ تاریخی اعتبار سے اس کے بعد کی مجالس میں بھی سنیں گے۔ تقریباً ان کا زمانہ جو ولادت ہوئی ہے ایران میں، خوزستان جو ایک صوبہ ہے، شوشتر، اسی لیے شوشتری کہے جاتے ہیں، سید نور اللہ ہے شوشتری، 956 ہجری، یعنی تقریباً 400 سے زیادہ سال، 1447 ہجری ہے، 956 ہجری ان کی ولادت ہے ایران میں۔ اور وہ زمانہ وہاں تعلیم وغیرہ، اور پھر مشہد تک پہنچے۔ مشہد کے بعد جب وہاں کے حالات ناسازگار ہوئے تو ظاہراً 992 یا 993 میں انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا۔ اور یہاں اس موقع پہ ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے عزیز ملک ہندوستان کی ایک تاریخ رہی ہے، اور دعا یہ ہے کہ اس کی یہ پہچان باقی رہے
کہ لوگ اس ملک کو امن و امان کی جگہ کے عنوان سے پہچانتے رہے ہیں، لہذا ہر جگہ ناامنی تھی، اس سرزمین کے اوپر ہمیشہ امن و سکون رہا ہے، اور یہ معمولی اس کی پہچان نہیں تھی۔ مختلف علاقوں سے لوگ امن کے لیے، حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے ایسی جگہ پر آیا کرتے تھے، یعنی اور جگہوں پر تو ظلم تھا، اور جگہوں پر تو ناانصافیاں تھیں، اور جگہوں پر تو دہشت گردی تھی، لیکن یہ وہ سرزمین تھی جو امن و امان کی جگہ رہی ہے، اور اسی امن و امان کی جگہ ہونے کی بنیاد پر ایسے عظیم انسانوں نے اس سرزمین کا رخ کیا ہے۔ تو آج بھی کوشش رہے کہ اس ملک کی جو اپنی عظمت ہے وہ باقی رہے، یعنی جو اس دنیا میں اس کی شبیہ ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو ظلم و بربریت و ناانصافی ملتی ہے، لیکن ہندوستان کی تاریخ میں یہ چیز آپ کو کم ملے گی، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اس کی یہ عظمت باقی رہے، اس کے اوپر آنچ نہ آنے پائے، یعنی جو امن و امان کا یہ گہوارہ رہا ہے آج بھی باقی رہے۔ جو دشمنان ہند ہیں، دشمنان ملک ہیں، وہ اپنے باطل مشن میں ناکام نہ ہو سکیں۔ یہ امن و امان کی جگہ ہے، امن و امان کی جگہ باقی رہے، یہ سکون کی جگہ ہے، سکون کی جگہ باقی رہے، اس کی جو اپنی عظمت و سالمیت ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے۔ لہذا جب یہاں پر امن و امان تھا، اور مشہد جیسی جگہ پر جب فتنہ و فساد برپا ہوا ہے اور ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوا ہے، تو وہ ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں آئے، عرض کیا کہ 992-93 ہجری میں اور فتح پور سیکری میں 2 مہینے ان کا قیام رہا ہے، اور زمانے میں اکبر بادشاہ کا زمانہ ہے۔ علمی جلالت کی بنیاد پر متاثر ہوئے، اور ابتدائی میں انہوں نے ایک کتاب بھی جلال الدین اکبر نام تھا، لہذا یہ بھی غور کریں کہ جو اصل پیغام اہل بیت کے چاہنے والوں کا رہا ہے، پہلی کتاب جو انہوں نے یہاں آ کر لکھی ہے اور اکبر کو دی تھی وہ جلالیہ کے نام سے تھی۔ اس کا موضوع مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی یہ اس بات کا پیغام تھا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی مرحلے پر اگر ایک بہترین آئیڈیل کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اگر ایک کامیاب زندگی کا نمونہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں، امیر المومنین کی ذات گرامی ہے۔ آپ عام انسان کی حیثیت سے بھی اگر کامیاب زندگی چاہتے ہیں، اس کے لیے علی بن ابی طالب نمونہ ہے۔ اگر صاحب منصب کی حیثیت سے ایک بہترین آئیڈیل چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی علی بن ابی طالب نمونہ ہے۔ اگر سماج کے لیے خدمت کے طور پر کوئی بہترین نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ علی بن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ منصب و اقتدار پر آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایک واقعی کامل ترین نمونے کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اگر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیاب زندگی کا آئیڈیل دیکھنا چاہتا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جلالیہ کے نام سے، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی، جس کا ایک اثر یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو باصلاحیت افراد ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں علم سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کی قدر ہوتی ہے، ولو بعد میں جب جہالت سر چڑھتی ہے اور پھر نفرتیں اس جہالت کے نتیجے میں پروان چڑھتی ہیں تو بدترین نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن ابتدائی مرحلے میں تو علم اپنی عظمت کا لوہا منوا لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس ملک میں مسلکی اعتبار سے سنی عالم، سنی بادشاہ ہے، ایک شیعہ عالم آتا ہے، لیکن اپنی علمی عظمت و جلالت کی بنیاد پر اپنی حیثیت اور اپنی اہمیت کو بنوا لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی ان کی علمی جلالت سے متاثر ہو کر انہیں، اس زمانے میں لاہور جو ہندوستان ہی کا ایک حصہ رہا ہے، یہ بھی ایک افسوس ہے کہ انگریزوں کی سیاست کے نتیجے میں ملک کو تقسیم کر دیا گیا۔ کاش ہمارا ملک ایک رہا ہوتا تو آج پورے علاقے نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس ہندوستان کی عظمت رہتی۔ یہ دنیا والوں کی نظر اس ہندوستان کو کھا گئی، ورنہ اتنا یقین رکھیے کہ اگر یہ انگریزوں کی سیاست کے نتیجے میں ہمارا ملک نہ بٹا ہوتا تو اس وقت یہ علاقہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی سرزمین اپنی عظمتوں کے ساتھ اپنی اہمیت کا لوہا منوا رہی ہوتی تو ہندوستان تھا۔ لہذا پہلی مرحلے میں آ کر پھر تقسیم کیا گیا۔ لاہور اس زمانے میں جو ہندوستان کا حصہ تھا، بادشاہ کے ساتھ یہ سید نور اللہ شوستری لاہور گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو ان کے مسلک کا چیف جسٹس تھا، جو ہمارے قاضی کہتے ہیں، قاضی القضات اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، وہیں سے ان کا لفظ قاضی پڑا ہے، قاضی نور اللہ، یعنی جب لاہور گئے تو اپنے مسلک کے قاضی ہو، کہا جاتا ہے کہ عمر ہو چکی تھی
ان کو ہٹا کر ایک شیعہ عالم کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ آپ بادشاہ کا مذہب دیکھیے، اور وہاں ایک شیعہ عالم کو قاضی القضات بنایا گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ اس عالم جلیل نے شرط یہ رکھی تھی، یہ بھی علمی جلالت کی ایک بہت عظیم دلیل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں چاروں فقہ کو نگاہوں میں رکھ کر فیصلے کروں گا۔ آج اس مذہب میں کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں چاروں فقہ کا ماہر ہوں۔ ایک شیعہ عالم ہے، اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ وہ مخالف مذہب کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں چاروں مذاہب کی فقہ کے مطابق فیصلے کروں گا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ علمی عظمت تھی ایک اس عالم جلیل کی۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اس طریقے کے ہر دور میں علماء رہے ہیں، آج بھی رہے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مادی نگاہوں کو معمولاً مادیات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لہذا دنیاوی علوم کے ماہرین ہماری نگاہوں میں آ جاتے ہیں اور معنوی علوم کے ماہرین آسانی سے ہماری نگاہوں میں نہیں آ پاتے۔ ورنہ اتنا مسلم ہے کہ علماء دین بھی ہمارے ہاں صلاحیتوں کے اعتبار سے کم نہیں رہے۔ لہذا جب یہ وہاں پہنچے اور انہیں قاضی کا عہدہ ملا ہے، اسی زمانے سے قاضی القضات کہے گئے۔ اس زمانے تک معاملہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جب وقت آیا ہے اس کے بیٹے جہانگیر کا، اب یہیں سے ایک مسئلہ آتا ہے، یہی ایک بات عرض کروں گا، بہرحال بات پہنچ رہی ہے اور بہت سے افراد سن بھی رہے ہیں۔ چند افراد کا غلط کام کرنا کبھی کبھی پوری قوم اور پوری ملت کے لیے ذلت و رسوائی اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب نفرتیں پروان چڑھتی ہیں تو پھر اس کے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور یہ یقین رکھیے کہ کبھی بھی نفرت کسی چیز کا حل نہیں ہے، دشمنی کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ نفرت کی آگ میں اگر سامنے والا جلتا ہے تو خود انسان بھی پہلے جلتا ہے، اتنا یقین رکھیے۔ یعنی نفرتوں کی سیاست کبھی کامیاب نہیں ہوئی، لہذا یہ ہر دور میں رہا ہے۔ نفرتوں کے ساتھ بعض لوگوں نے چاہا ہے کہ اپنے مقاصد کو پورا کریں، یہ ایک المیہ عجیب و غریب رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اس لیے عرض کروں گا کہ شیعہ مذہب ہر زمانے میں بہت سوروں کے لیے قابل ہضم نہیں رہا ہے۔ جب حضرت زہرا کو برداشت نہ کر سکے لوگ، تو پھر آج ان کے چاہنے والوں کو آسانی سے کہاں برداشت کر لیں گے؟ جب امیر المومنین کو لوگ برداشت نہ کر سکے تو علی کے چاہنے والوں کو لوگ کہاں برداشت کر لیں گے؟ اور وجہ یہی تھی کہ دیکھیے، بنت نبی سے مخالفت کی ایک وجہ اگر یہ نہ ہوتے تو علی کو ہم نے گھر میں بٹھا دیا تھا۔ علی ابن ابی طالب سے دشمنی کی وجہ تھی کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم نے رسول کے دین کو ختم کر دیا تھا۔ تو کبھی کبھی دشمنی کسی اور سے ہوتی ہے، ذریعہ کسی اور کو بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس سے اتنا تو طے ہو گیا کہ جو کسی مشن کی حفاظت کرتا ہے، جو لوگ مشن کے مخالف ہوتے ہیں، ایسے افراد کے مخالف ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی علی سے مخالفت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ علی نہ ہوتے تو الہی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو علی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ جس کو اصل مشن سے مخالفت ہوتی ہے وہ افراد کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک سوال ہے، 1200 سال کے عرصے میں کس نے الہی مشن کی حفاظت کی ہے؟ غیبت کے زمانے میں کس نے ولایت کی حفاظت کی ہے؟ یعنی علماء دین نہ ہوتے تو دشمنان دین نے کب کا اس دین کو ختم کر دیا ہوتا۔ تو جو سبب آل محمد کی مخالفتوں کا تھا وہی غیبت کے زمانے میں علماء دین کا بھی رہا ہے۔ ایسے فقہ اور مراجع کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ اگر غیبت کے زمانے میں ان لوگوں نے محنت نہ کی ہوتی تو ہم غدیر کو کب کا ختم کر چکے ہوتے، ولایت علی کو کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ یہ تو 1200 سال میں احسان ہے ایسے علماء کا جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، دشمنان دین کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا، دشمنان ولایت کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لہذا یہ یقین نہ کہ ہو سکتا ہے بعض افراد ناسمجھی میں مخالفت کرتے ہوں، بعض افراد نادانی کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہوں، بعض افراد دشمنان دین کے پروپیگنڈے کی بنیاد پر مخالفت کرتے ہوں، لیکن اتنا یقین رکھیے علماء اور مراجع کی مخالفت کی اصل وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو غدیر سے بیر ہے، جنہیں ولایت علی سے بیر ہے، وہ علماء دین کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ علماء کی زحمتیں ہیں جس کی وجہ سے اس غیبت کے زمانے میں غدیر کا مشن باقی ہے، ولایت علی باقی۔ لہذا جس وقت یہ وہاں پہنچے اور قاضی القضات قرار دیے گئے، قاضی بنے ہیں، جہانگیر کے زمانے میں پھر بعض لوگوں کو موقع ملا اپنی دلوں کے جو کینے ہیں انہیں ظاہر کرنے کا۔ اس لیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر لوگ
اپنے کینوں کو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں. جیسے رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے والے بہت سے ایسے تھے جن کے دلوں میں کینے تھے، لیکن رسول کی وجہ سے کینوں کو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے. وہ کینے بعد میں ظاہر. یہی ہر دور میں رہا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو موقع کی تلاش میں تھے، کیسے ہمیں موقع ملے کہ عالم درمیان میں رہے. یہیں پر ایک جملہ عرض کروں گا کہ اگر علمی صلاحیتیں ہوتی ہیں تو پھر سامنے والا مخالفت کے باوجود اسے اپنے ساتھ شریک کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اور یہ بات سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ آج کے دور میں بالخصوص اپنے قوم کے جوانوں سے عرض کروں گا کہ اگر ہم لوگ قاضی نور اللہ شوستری جیسے افراد کو دیکھیں اور ان کے قاضی القضات کے منصب کو دیکھیں تو اتنا تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ اگر ہم بھی پڑھ لکھ کر باصلاحیت بن جائیں تو مخالفت کے باوجود باصلاحیت افراد سے لوگ فائدہ اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں. یعنی صرف فریاد کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ محنت کر کے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے سے کام. ایک راستہ یہ کہ ہم محنت کریں، جہالت کو ختم کریں، باصلاحیت ہوں گے تب بھی لوگ ہماری عظمتوں کا لوہا ماننے پر مجبور ہوں گے. لہذا جس وقت جہانگیر کا زمانہ ہے، کچھ افراد ہر دور میں اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کیسے صحیح لوگوں کو درمیان سے ہٹایا جائے، اس لیے کہ حق افراد کے ہوتے ہوئے باطل آسانی سے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتا. انہیں معلوم تھا کہ جب تک علی رہیں گے کبھی باطل اپنے مشن میں کامیاب ہو نہیں سکتا ہے. جب تک غدیر کا مشن زندہ رہے گا کبھی یہ دنیاوی اور چوپالوں والے مشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا ہر اعتبار سے کوشش ہوتی رہی. اس مرحلے پر آ کر ایک موقع لوگوں کے ہاتھوں میں آیا. ایک کتاب ہے، جلدی جلدی عرض کروں گا کہ ہمارے محترم علماء بھی موجود ہیں. ہمارے ایک عظیم عالم ہیں علامہ حلی، ان کی عظمتوں کو ہمارا کروڑوں سلام ہو. آج ہمارے ہاں جو ولایت کے حوالے سے سب سے اہم کتابیں آپ کو ملیں گی وہ علامہ حلی کی. عقائد کے اوپر سب سے عظیم علمی کام اگر کسی نے سب سے پہلے مرحلے میں کیا ہے، ایک منظم کام، البتہ اس سے پہلے بھی ہے، وہ علامہ حلی ہے. یعنی ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں جو منظم کام ہے، مولائے کائنات کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لیے جس عالم نے 2000 دلیلیں دے کر اپنی کتاب کا نام الفین رکھا ہے. آج بعض نادان اور بعض نفرت کی بنیاد پر ایسے علماء کی بھی مخالفت کرتے ہیں. علامہ حلی کا ہمارے اوپر احسان ہے، فقہ میں بھی ان کا احسان ہے اور عقائد میں بھی ان کا احسان ہے. علامہ حلی کی ایک کتاب ہے نہج الحق و کشف الصدق، مذہب اہل بیت کی حقانیت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، نہج الحق و کشف الصدق. عربی میں ہے، اس کا فارسی میں بھی ترجمہ ہے. دعا کیجئے کہ ہمارے اردو میں بھی ترجمہ ہو جائے. البتہ ایک اہم کتاب ہے نہج الحق و کشف الصدق. قاضی نور اللہ شوستری کے زمانے میں اس کتاب کی رد لکھی فضل ابن روزبہان نے. ایک عالم اہل سنت ہیں جنہوں نے علامہ حلی کی کتاب کی رد لکھی ابطال الباطل کے نام سے. نہج الحق کے جواب میں ابطال الباطل کے نام سے کتاب لکھی. یہ قاضی نور اللہ شوستری کا زمانہ تھا. جب ان تک یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے اس ابطال الباطل کا جواب دیا تھا احقاق الحق کے نام سے. یعنی انہوں نے احقاق الحق لکھ کر اس کتاب کا جواب دیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کو علمی جوابات نہ ملے یا کسی علمی جگہ پر آ کر شکست کھا جاتا ہے تو پھر وہ ظلم و نفرت والا راستہ اپناتا ہے. دیکھیے یہ بھی ایک یقین رکھیے، ایک کتاب علامہ حلی لکھی، اس کا جواب نفرتوں کے بنیاد پر، بہرحال جو جاہلانہ جواب تھا، اپنے حساب سے ابطال الباطل کتاب لکھی. اس کا جواب علامہ قاضی نور اللہ شوستری نے دیا تھا احقاق الحق کے نام سے. جب یہ کتاب لکھی تو اب یہ کتاب ظاہر سی بات ہے کہ مذہب حقہ کی دفاع میں لکھی گئی تھی. اب جب مذہب حقہ کے دفاع میں لکھی جائے گی اور کسی کے جواب میں، تو علمی جوابات کا جب آدمی جواب نہیں دے پاتا ہے، یہ کتاب ہمارے ہندوستان میں عام ہوئی، یعنی لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ گئی احقاق الحق. اب یہیں سے بعض نفرت رکھنے والے متعصب افراد کو موقع ملا. اس کتاب کا البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مجالس المومنین سبب بنی ہے، لیکن اگر مجالس المومنین کو پڑھیے تو اس میں کوئی بہت ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ نفرت کا ذریعہ بنا سکے.
البتہ ہیں بعض باتیں اہل بیت کے سلسلے میں ہے، لیکن یہ کتاب احقاق الحق ایسی کتاب ہے جس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جب انسان کے پاس جواب نہ ہو تو پھر یہ راستہ اپناتا ہے. جب احقاق الحق علماء کے پاس پہنچے اور کسی ایک سے جواب نہ بن سکا، اس لیے کہ حق کا جواب کبھی نہیں ہو سکتا، حق کا آدمی جواب نہیں دے سکتا. جب جواب نہیں بن سکا تو پھر بادشاہ سے ان کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں، بادشاہ کو ان کے خلاف بھڑکایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کرسی پر بیٹھنے والوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ان کے خلاف چڑھایا گیا. آخر میں نوبت یہاں تک آئی جب بہت زیادہ، اب یہ بھی افسوس کی بات ہے، یہاں مجبور ہوئی جملہ کہنے کے اوپر، عوام اگر انتہائی جہالت کا مظاہرہ کریں تو اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے کو عالم کہنے والے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی مصیبت ہر زمانے میں اس طریقے کے لوگ رہے ہیں جن کے اوپر لیول تو عالم کا لگا رہا ہے لیکن سماج میں نفرتوں کو انہوں نے بڑھاوا دیا. تو دربار میں بھی اس طریقے کے اپنے کو عالم کہنے والے افراد موجود تھے. ظاہر سی بات اگر ذرہ برابر علم ہوتا تو احقاق الحق کا وہ کوئی جواب دیتے، کیونکہ علم تھا نہیں تو جہالت والا پھر انہوں نے راستہ اپنایا. اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اہل بیت حق تھا، حق ہے، حق رہے گا. اور خود قاضی نور اللہ شوستری جیسے افراد کی شہادت اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ اگر ذرہ برابر مذہب اہل بیت کے مقابل میں کوئی دلیل آ سکتی ہوتی تو لوگ لے کر آتے. جب آدمی جواب نہیں دے پاتا ہے تو پھر راستہ اپناتا ہے، مار دو، قتل کر دو، شہید کر دو. تو وہی راستہ ان کے خلاف. جب جواب نہیں بنا تو بادشاہ کو چڑھایا گیا. افسوس یہ ہے کہ جب بادشاہ نے ان لوگوں کے بہرحال بہت زیادہ زور دینے کی بنیاد پر سارے علماء کو جمع کیا، اپنے اعتبار سے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم لوگ لکھ کے دے دو تو میں پھر انہیں سزا دوں گا، قتل کر دوں گا. آپ سوچئے کہ روایتوں میں ہے، کتابوں میں تقریباً 42 اپنے کو عالم کہنے والوں نے، اس لیے کہ ایسے افراد عالم کے اوپر، عالم کے نام پر کلنک ہے. عالم وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اس طریقے کا کام کرے، اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. کرتا ایک ہے، پوری امت اس کا، اور یہ کم از کم تمام امت مسلمہ میں احساس ہونا چاہیے کہ اسلام اگر ہے تو اسلام میں اس طریقے کے کام نہیں ہو سکتے. پیغمبر نے اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا ہے، پیغمبر نے اپنے مقابل پر آنے والوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں اپنایا ہے جو آج اپنے کو مسلمان کہنے والے رویہ اپناتے ہیں. 42 علماء نے باقاعدہ لکھ کر بادشاہ کو دیا ہے ان کے خلاف. اب اپنے اعتبار سے جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جس وقت 42 علماء کے باقاعدہ لکھے ہوئے مہر کے ساتھ بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے انہی افراد کو بنیاد بنا کر اس عظیم عالم کے قتل کا حکم دیا. اب یہاں پر مختلف نقل کے بنیاد پر روایات ہیں کہ جو سزا دی گئی، اتنے کوڑے مارے جائیں کہ یہ دنیا سے چلے جائیں. یعنی ہے کہ اتنے کوڑے انہیں لگائے گئے، اور بعض نقل کے مطابق خاردار کوڑا، یعنی وہ کوڑا جس میں کیلیں ہوں، خاردار کوڑے سے. اور بعض علماء نے جو نقل کیا ہے جس عظیم عالم کی بس بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ صرف یہی ایک سزا نہیں تھی بلکہ 4 سزائیں ان کے لیے معین ہوئی تھی. جب آپ سوچیں کہ ولایت علی کے لیے کس کس طرح کی قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہیں. خاردار اتنے کوڑے لگائے جائیں کہ مر جائیں. دوسرے میں یہ ہے کہ سیسا پلا کر سیسا انہیں پلایا جائے. یہ ایک آسان سزا نہیں ہوتی. زبان سے گدی سے زبان کھینچ لی جائے. اور پھر آخری سزا یہ تھی کہ ان کے سر کو قلم کر دیا جائے. اور یہاں تک کہ پھر آخر میں انہیں اس علاقے میں تھا کہ جنگل تھا، جنگل میں لاش کو چھوڑ دیا گیا. کس بات کی سزا تھی؟ صرف اس بات کی سزا تھی کہ انہوں نے مذہب اہل بیت کا دفاع کیا تھا. صرف اس بات کی سزا تھی کہ انہوں نے جہلا کو ان کی جہالت کا جواب دیا تھا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی عالم اپنی فریضے کو ادا کرتا ہے تو پھر لوگ اس کی مخالفتیں کرتے ہیں، جس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے. اور جب یہ سزائیں معین ہوئی ہیں تو اس عظیم عالم نے آج ہی کے دن جامِ شہادت نوش کیا ہے. 18 جمادی الثانیہ
1019 ہجری ان کی شہادت ہوئی۔ جنازہ اس جنگل میں بے گور و کفن تھا۔ ابھی بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کسی عالم کو حضرت زہرا نے خواب میں، کسی ایرانی کو حضرت زہرا نے خواب میں بیان فرمایا کہ جاؤ ایک ہمارے رہنمائی کی کہ فلاں جگہ پر ہمارے ایک عالم کا یا جو بھی الفاظ رہے ہوں بیٹے کا جنازہ ہے، اس کو تم دفن کرو۔ اس کے بعد اس شخص نے آ کر یہاں پر دفن کیا ہے۔ یقیناً یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر خود حضرت زہرا چلی ہے۔ انہوں نے خود ہر طریقے کا امتحان دینا گوارا کر لیا۔ خاردار کوڑے کی بات تھی، یہ امتحان تو حضرت زہرا نے بھی دیا ہے۔ ایک مرد کے لیے کوڑے کھا لینا اور ہوتا ہے ایک خاتون کے اوپر کوڑے۔ آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بالخصوص امت مسلمہ کی، جا کر دیکھے کہ نبی کی بیٹی پر کوڑا کیوں لگایا گیا۔ نبی کی بیٹی اس منزل پر آئی ہے تو کس لیے امتحان دینا پڑا ہے؟ یہی تو سبب تھا کہ وہ علی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھیں، علی کے راستے پر ہٹنے پہ تیار نہیں تھیں، علی کے مقابلے پر آ کر دنیا والوں کو ماننے پہ تیار نہیں تھیں۔ یعنی حق کی حفاظت کے لیے جس وقت یہ منزل آئی ہے، دروازے میں آگ لگی ہے اور بنت نبی تک لوگ پہنچے ہیں، اس وقت شہزادی کونین کے اوپر جو کوڑا لگا ہے، کہہ دینا بہت سخت ہوتا ہے۔ بعض موقع پر مجبوراً یہ اس طرح کے الفاظ بھی ادا کرنے پڑتے، ورنہ آپ عظمت بنت نبی کو تصور کیجئے، اور یہ چیز آج ناقابل تصور ہو جاتی ہے کہ حضرت زہرا جیسے وجود کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے۔ یعنی آج آسانی سے انسان کا وجدان، انسان کا ضمیر یہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا ہے کہ جو سلوک ایک عام آدمی کے ساتھ ناقابل تصور ہو وہ حضرت زہرا کے ساتھ لیکن ہوا ہے۔ اور اسی سے ہم ولایت کی عظمت کو پہچانیں، دین کی عظمت کو پہچانیں، حضرت زہرا کے مشن کی اہمیت کو پہچانیں، اور ان کے مقابلے پر آنے والی عالم عالیوں کی خباثتوں کو پہچانیں۔ کس حد تک ان کا باطل مشن تھا، یعنی وہ ہر ظلم کرنے پر تیار تھے لیکن نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مشن ختم ہو اور حضرت زہرا کا مشن کامیاب ہو۔ یہ تو کربلا کا مرحلہ بعد میں ہے، حضرت زہرا نے پہلے مرحلے پر دین کی حفاظت کی، اور جس وقت اس منزل سے گزری ہیں، جس مبارک پر روایت ہے کہ بازو مبارک پر ایسا کوڑا لگا ہے کہ بازو ٹوٹ بھی گیا ہے اور اس کا اثر شہادت تک باقی رہا ہے۔ اب آپ سوچیں شہادت تک یہ اثر باقی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت مولا کائنات نے غسل دیتے دیتے ایک دفعہ بلند آواز سے گریہ فرمایا، کسی نے سوال کر لیا مولا اس بے چینی کے ساتھ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو فرمایا تھا کہ غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ فاطمہ زہرا کے بازو پر چلا گیا، گویا جو کوڑا وفات رسول کے بعد لگا تھا آج بھی اس کا اثر موجود ہے۔ یا علی آپ نے ایک ٹوٹا ہوا بازو دیکھا برداشت نہ کر سکے، یا علی آپ کے سامنے ایک ٹوٹا ہوا بازو آیا، آپ کو معلوم تھا، معلوم ہونا اور ہوتا ہے، ایک چیز کا نگاہوں کے سامنے آ جانا اور ہوتا ہے۔ آپ کو بھی سارے واقعات معلوم ہیں لیکن جب بیان ہوتے ہیں تو چاہنے والا تڑپ جاتا ہے۔ میں امیر المومنین کے سامنے بھی منظر آیا، کیوں نہ ہو علی جیسا غیرت دار ہے، یہی سوچ کے تو تڑپ گئے ہوں گے، ہائے میری موجودگی میں دروازہ جلایا گیا ہے، میری موجودگی میں دروازہ گرایا گیا ہے، میری موجودگی میں یہ امتحان دینا پڑا ہے۔ امیر المومنین تڑپ جاتے ہیں، یا علی آپ نے ایک ٹوٹا ہوا بازو دیکھا تڑپ گئے، ذرا قید خانے شام میں آئیے، ایک 4 سال کی بچی ہے، یہی تو غسل دینے والی نے کہا تھا کہ کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ نہیں، یہی جواب دیا گیا، ذاکرین علماء کے مطابق یہی تو جواب دیا گیا کہ اس 4 سال کی بچی کے اوپر جسم مبارک پر اتنے کوڑے مارے گئے کہ اس کے جسم کے اوپر کرتا چپک چکا تھا۔ یا علی شاید آپ نے بے چین ہو کر پیغام دیا، جب ایک تازیانہ ناقابل برداشت ہو جائے تو ذرا سوچو 4 سال کی بچی نے جو امتحان دیا ہے، یہ امام سجاد کا بھی امتحان تھا، یہ جناب زینب کا بھی امتحان تھا، یہ شاید امیر مومنین پیغام دے رہے تھے کہ جب میرے نگاہوں کے سامنے ایک 18 سال کی نبی کی عظیم بیٹی کے اوپر یہ امتحان ناقابل برداشت ہو تو حسین ابن علی کی 4 سال کی بیٹی کے لیے امتحان کیا کسی طرح سے قابل برداشت ہو سکتا ہے؟ آج جو باتیں ہم سے
سن کے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بھائی کی حیثیت سے سوچئے، ایک ماں کی حیثیت سے سوچئے، ایک پھوپھی کی حیثیت سے سوچئے، کربلا سے شام تک امام سجاد کی نگاہ جب اس منظر کو دیکھتی ہوگی، جناب زینب جب اس منظر کو دیکھتی ہوں گی، جناب رباب جب اس منظر کو دیکھتی ہوں گی، عزیزو ایک طرف بچی تڑپ جاتی تھی، شاید فرات کا رخ کر کے یہی کہتی ہوگی، اے چچا عباس جب تک تم زندہ تھے کسی میں مجال نہ تھی کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو ولایت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم مولائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، خدا دشمنان ولایت کو ان کے مشن میں ناکام فرما، پالنے والے حضرت زہرا کی عظمت کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم لوگوں کو محنت کرنے پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے، پروردگارہ علماء کی عظمت کو سمجھ کر ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید گزارش ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور علامہ آیت اللہ قاضی سید نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ کی روح پاک کو اصال کرو۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے